السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے فیس بک کی چاہنے والوں، آج بزم امید فرجہ کے زیر اہتمام ایک ملاقات ریاض احمد خمار صاحب کے نام، اور اس کی جو نظامت ہے ہمارے جوان سال میرے عزیز دوست جناب عزیز ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے۔ تو میں عزیز ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آگے ہمارے ساتھ ہیں ریاست کرناٹک کے مشہور و معروف شاعر ریاض احمد خمار صاحب۔ خمار صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال۔ ناظرین، ریاض احمد خمار صاحب ریاست کرناٹک کے ایک بہت ہی معتبر شاعر ہیں۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ریاض احمد خمار آسلے اور قصبوں میں پہنچ کر اپنے کلام سے نوازا ہے اور اپنے فکر و فن کا لوہا منوایا ہے۔ ناظرین اکرام، ریاست کرناٹک کے اس معتبر شاعر سے ہماری آج ملاقات ہے۔ شہر بنگلور میں ایسی کوئی انجمن نہیں ہے جس میں ریاض احمد خمار صاحب نے شرکت نہ کی ہو، اور ایسی کوئی بزم نہیں ہے جس سے آپ منسلک نہ ہوں۔ آپ نے کئی مشاعروں کی صدارت کی ہے اور ان گنت مشاعروں کی نظامت کی ہے۔ ناظرین، ریاض احمد خمار صاحب ہر صنف شاعری میں مہارت رکھتے ہیں، وہ چاہے حمد ہو یا نعت، غزل ہو یا نظم، خطا ہو یا ربائی، مرثیہ ہو یا تہنیت۔ آپ نے ہر صنف میں اشعار کہے ہیں اور سامعین سے خوب عطاء حاصل کی ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ مختلف پہلوؤں پر ریاض احمد خمار صاحب سے ہم بات کریں، میں گزارش کرتا ہوں خمار صاحب سے کہ حسب روایت بارہ رب العزت میں حمد کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ کے سامنے ریاض احمد خمار صاحب۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر ترتیب چوتھے شعری مجموعے سے منتخب حمد باری تعالیٰ آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ کہتا ہوں کہ مٹا رہا ہے جو سب کی الجھن وہی خدا ہے۔ مٹا رہا ہے جو سب کی الجھن وہی خدا ہے، جو بھر رہا ہے ہر ایک دامن وہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بھر اللہ، رہا ہے واہ، ہر ایک دامن وہی وہ نام جس سے قلوب مہکیں قرار آئے۔ آہا، اچھا، وہ نام جس جس سے سے قلوب مہکیں قرار آئے، ہے ذکر جس کا سکون کا مسکن وہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ذکر واہ ریاض جس صاحب، کا سکون کا مسکن سبحان اللہ۔ خدا ہے۔ اور کہتا ہوں کہ بنائے جس نے عظیم صحرا عمیق دریا، جی، بنائے جس نے عظیم صحرا عمیق دریا، کھلائے جس نے مہکتے گلشن وہی خدا ہے، واہ، سبحان اللہ، کھلائے جس نے مہکتے گلشن وہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہتا ہوں کہ ہرات اس کی، نجوم اس کے، چاند اس کا، بے شک، بے شک، کیا ہے، ہرات اس کی، بے شک، نجوم اس کے، اے چاند اس کا، اجالتا ہے جو دل کا خرمن وہی خدا ہے، سبحان اللہ، جو دل کا خرمن وہی خدا ہے۔ اور کہتا ہوں کہ یقین کیجے جو اپنی شہرت سے بھی غری ہے۔ اچھا، یقین قرآن کی کیجے آیت ہے، واہ، جو اپنی شہرت سے بھی غنی ہے، یقین کیجئے جو اپنی شہرت
سے بھی خری ہے، گواہی دیتی ہے دل کی دھڑکن، وہی خدا ہے. کیا کہ واہ واہ واہ، گواہی دیتی سبحان اللہ، ہے بہت اچھے بہت دل اچھے، کی دھڑکن. واہ واہ، کیا کہ وہی خدا ہے. اور کہتا ہوں کہ خیال اس کا، حروف اس کے، کیا کہ زبان اس کی. واہ 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 واہ، خیال اس کا، حروف اس کے، زبان اس کی، وہ جس نے بخشی ہے نعمت فن، واہ، وہی خدا ہے. واہ واہ واہ، وہ جس نے بخشی ہے سبحان اللہ. نعمت فن. کیا کہتے ہیں، بہت- سبحان اللہ. بہت- خیال اس کا، حروف اس کے، زبان کیا کہتے ہیں، واہ واہ، خدا ہے. مختار کچھ اس طرح سے جی نائک. کہتا ہوں کہ وہی جو خمار شب کو سیاہ کر دے، اچھا. وہی جو خمار شب کو سیاہ کر دے. سیاہ کر دے، تو دن کو کر دے جو خوب روشن. وہی واہ سبحان اللہ. وہ دن کو بہت اچھے، مٹا رہا ہے، خدا ہے جو بھر رہا ہے ہر ایک دامن. کیا کہ وہی سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حمد باری تعالیٰ سے کر دیا. بہت اچھے خمار صاحب، ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں. ناظرین اکرام، جہاں حمد باری تعالیٰ پیش کی جاتی ہے وہاں نعت خود بخود آ جاتی ہے. ناظرین اکرام، نعت گوئی ایک بہت ہی مشکل فن ہے جس کو بہت ہی اچھے طریقے سے نعتیہ شعر کہنے کے مالک ریاض احمد خمار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت نواب میں نعت شریف کا نظر پیش کریں. اسی کتاب سے منتخب نعت آپ تک پہنچا رہا ہوں. عنایت کرم. کہتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی لالزار آنکھوں میں، کیا نہیں ہے کوئی لالزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا پیار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں ہے کوئی لالزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا پیار. آنکھوں میں. آنکھوں میں کہتا ہوں وہ نام سرور دین چوم چوم لیتی ہیں. اچھا. وہ نام سرور دین چوم چوم. چوم چوم لیتی ہیں، نہ کیسے آئے گا حسن بہار آنکھوں میں. سبحان اللہ. نہ کیسے آئے گا واہ. حسن بہار آنکھوں میں. وہ نام سرور دین چوم چوم لیتی ہیں، نہ کیسے آئے گا حسن بہار آنکھوں میں. اور کہتا ہوں کہ تصورات نبی میں جو موند لیں ان کی، تصورات نبی میں جی. جو موند لیں ان کی، سکون ہے، چین ہے اور ہے قرار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سکون ہے، چین ہے اور ہے قرار آنکھوں میں. سبحان اللہ. کہتا ہوں نبی پاک کا دیدار سب کے حق میں کہاں. یقین. نبی پاک کا دیدار سب کے حق میں کہاں. تڑپ تو دید کی ہے بے شمار آنکھوں میں. سبحان اللہ. تڑپ بے تو دید بے کی ہے بے شک. بے شک. آنکھوں میں. اور کہا ہے کہ جمال روئے محمد کبھی تو دیکھیں گی. جمال روئے محمد کبھی تو دیکھیں گی. یقین زندہ ہے اعتبار آنکھوں میں. انشاءاللہ. یقین زندہ ہے. انشاءاللہ. جمال روئے محمد کبھی تو دیکھیں گی. یقین زندہ ہے اعتبار آنکھوں سبحان میں. اللہ. سبحان اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں. بالکل. کہتا ہوں کہ تڑپ کے یاد میں ان کی چھلک گئی ہے جو. ہاں. تڑپ کے یاد میں ان کی
छलक नहीं है जो गोहर हैं लाल हैं उन अरे क्या तरकीब है, वाह वाह गोहर हैं लाल हैं सुभान अल्लाह। उन अश्कबार आंखों में। और कहता हूँ कि उस अर्ज़े पाक पे जाने की आरज़ुओं में, उस अर्ज़े पाक पे जाने की आरज़ुओं में सुरूर दिल में है, सुरूर दिल में है और है खुमार। अरे वाह वाह उस अर्ज़े पाक पे जाने की आरज़ुओं में सुरूर दिल में है और है खुमार। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नहीं नहीं है कोई लालजार आंखों में हुआ है नबी का तैयार हम। बहुत अच्छे। नाज़रीन इकराम, आपने रियाज अहमद कुमार साहब की नात समात की। रियाज अहमद कुमार साहब खुसूसन नातिया कलाम में बहुत ही एहतियात बरतते हैं, बहुत ही महारत हासिल है। अक्सर इन्होंने नातिया मुशायरों की निजामत भी की है, कई मुशायरों में इन्होंने सदारत के प्राइज भी अंजाम दिए हैं, लेकिन फ़न निजामत में भी ये महारत रखते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत सारे शोरा इकराम नातिया कलाम को अपनी निजात का जरिया तस्वूर करते हैं। नाज़रीन, शायरी की जहाँ तक बात है, शायरी हसास लोगों का काम है। शायरी एक ऐसा फन है जो बहुत ही मुश्किल है। अहले ज़ौक़ हज़रात इस बात को तस्लीम करते हैं कि शायरी जान जोखम का काम है। मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि कावा कावा सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, कावा कावा सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जूए शीर का। एक और शायर कहते हैं कि शायरी खूने जिगर का लबालब है सागर, शायरी खूने जिगर का लबालब है सागर, किसी कमजर्फ की तशरीह का सामान तो नहीं। नाज़रीन, जलील मानकपुरी कहते हैं कि जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, जलील आसान नहीं आबाद करना घर मोहब्बत का, ये उनका काम है जो जिंदगी बर्बाद करते हैं। अच्छा। नाज़रीन इकराम, शायर के ताल्लुक से यह कहा जाता है कि शायर नवाज़े वक्त होता है, खुदा का शागिर्द होता है, समाज की बुराइयों को उजागर करता है और अच्छाई की राह दिखाता है। शायर उसको कहते हैं। शायर मर्दे वली से नहीं कम, मर्द शायर नहीं वली से कम, मर्द शायर नहीं वली से कम, शायरी भी अजब करामत है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ एक ऐसे ही शायर जनाब रियाज अहमद कुमार साहब हैं। मैं आपसे कुछ सवालात करूंगा जिससे हमें और नाज़रीन को, नए लिखने वालों को फायदा पहुंचे। कुमार साहब, आप शायरी की तरफ कैसे और कब माइल हुए? दाग साहब, वैसे शायरी से रग़बत बचपन ही से रही है, चूँकि ख़ानदान में 11वीं और मौलूद शरीफ की महफिलों का इनेकाद कसरत से हुआ करता था। बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, बच्चियाँ सब मिल बैठकर रात भर तिलावत आयात कलाम रब्बानी, हमदें, नातें, मनखबत औलिया, मनखबत सहाबा, मनखबत शुहदा सुभान अल्लाह और वाक़यात करबला को पुरसोज अंदाज में
بڑی دل جمعی کے ساتھ، خوش الحانی کے ساتھ اس انداز سے پیش کیا کرتے تھے کہ روح مسرور ہو جایا کرتی تھی۔ میری والدہ محترمہ کی آواز بہت اچھی تھی، وہ بہت اچھا پڑھتی تھی، میں بھی ان کی آواز میں آواز ملانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور مجھے بھی تھوڑا بہت ان محفلوں میں موقع مل جایا کرتا تھا۔ تو اس طرح بچپن ہی سے تدریسی شاعری نے ذہن و دل پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں، اور پھر لڑکپن تک آتے آتے میری طبیعت شعر گوئی کی طرف بھی مائل ہوئی۔ پھر محمود خان صاحب آتش کی تحریک پر باخدا میں نے شعر کیا۔ تلمذ کس سے حاصل ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، اس سلسلے میں بہت بدقسمت ہوں، اس لیے کہ کسی استاد شاعر کے آگے میں نے نظام ادب طے نہیں کیا ہے، کسی استاد سے مجھے شرف تلمیذ حاصل نہیں ہے، استاد سے فیض یابی سے محرومی کا حلق تو مجھے ہے ہی، لیکن کیا کیا جائے کہ میرے ساتھ حالات ہی کچھ ایسے پیش آئے۔ ہوا یوں کہ میں نے اپنی غزل محمود خان صاحب آتش کو بغرض اصلاح پیش کی، اتفاق سے وہاں اس وقت پر ناز آخری شاہی بھی موجود تھے، دونوں اصحاب نے وہ غزل دیکھی۔ غزل تو بہت بلند اور معیاری ہو گئی، لیکن اس غزل میں میرا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، نہ میرا تخیل تھا، نہ میری فکر تھی، نہ میرا لہجہ تھا، نہ میرے اتنے الفاظ تھے۔ جو کچھ تھا ان دو احباب کا تھا، اگر کچھ تھا تو میری ردیف تھی اور میری زمین۔ جی ہاں، تو میں نے اس غزل کو اپنے سرمایہ شعری میں شامل نہیں کیا۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ایک طرح غزل مشاعرے میں پڑھنے کی غرض سے اصلاح کے لیے میں نے ایک استاد شاعر کے سامنے پیش کی، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ غزل لی، ایک نظر ڈالی، اپنے پاس رکھ لی، ان کے پاس اس زمین میں پہلے سے کہے ہوئے موجود اشعار میں سے 7 شعر منتخب کیے اور میرا مخطا لگا کر مجھے غزل تھما دی اور کہا کہ یہ غزل آپ پڑھنے دیجئے، یہ غزل آپ مشاعرے میں پڑھ لیجئے۔ اب آپ ہی بتائیے لاکھ صاحب کہ جس شاعر کو طبع آزمائی کرنی چاہیے، مشق سخن کرنی چاہیے، اس کو اگر ایک نو مشق شاعر کو آپ ایک معیاری غزل تھما دیں گے تو وہ کیا مشق کرے گا؟ وہ کیا مشق کرے گا اور خود کفیل کب بنے گا؟ تب تک آخر وہ اپنے استاد کے رحم و کرم پر، ان کی عطاؤں پر جیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ میں یہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ استاد شاعر کے بعد بہت سے شاگردوں کی ادبی موت ہو جاتی ہے۔ میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو جو کچھ بھی، جتنی بھی میری اپنی استطاعت تھی، اس استطاعت سے کام لیتے ہوئے میں نے شعر گوئی کا سفر جاری رکھا، گرتے پڑھتے سنبھلتے اس شعری رہ گزر پر چلتا رہا۔ اللہ کا کرم ہوا
बतदरीज अहले फ़न, अहले ज़बान और अहले अरूज़ ने मेरी तख्लीक़ात को सराहा, दादो तहसीन से नवाजा। जो कुछ हूँ मैं अपने बलबूते का हूँ और इस सफ़र अब तक जारी है।